دیکھیے، اس سے پہلے ہم نے سیرت کی کتابوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سنے۔ کیا سنے بولو؟ اخلاق۔ دشمنوں کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ۔ بڑی پریشانیوں مصیبتوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی راحت ملی۔ اس کے بعد ہی فوراً آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ وہ چچا جنہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کی تھی۔ کل کے ویڈیو میں ہم نے سنے، ان کے الفاظ کیا تھے؟ چچا کی جان۔ کیا الفاظ تھے؟ چچا کی جان، مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اس کو برداشت نہ کروں۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ بولو، کیا کہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ چچا جان، یا تو میں زندہ رہوں گا یا دین کی خاطر مر جاؤں گا، لیکن میں اس کام کو نہیں چھوڑوں گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ سب سے زیادہ دکھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے انتقال پر ہوا۔ کائے پر ہوا؟ انتقال پر ہوا۔ اور اس کے بعد ہی فوراً ان کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہوا۔ یہ دو بڑے سہارے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ انہوں نے حتی الامکان کوشش کی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو ایسی صورت میں جو ہے، ایسے تو اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نگہبان تھا۔ حفاظت کرنے والے کون ہے بولو؟ اللہ تعالیٰ۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے حتی الامکان کوشش کی کہ ان کو کسی کے ذریعے تکلیف نہ ہو۔ اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ کل کے ویڈیو میں آپ کو میں نے بتلایا تھا، دشمنوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا انہوں نے؟ اچھا برتاؤ کیا۔ کسی کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پہلے تکلیف ہوئی نہ بعد میں تکلیف ہوئی۔ پہلے یعنی نبوت ملنے کے پہلے بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی، اور نبوت ملنے کے بعد بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو ایک اچھے انداز سے پیش کیا۔ کیسے بولو؟ اچھے۔ ہاں۔ اور اللہ کی طرف سے اعلان بھی ہوا کہ ہم نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، اور آپ جو ہے لوگوں کو دین کی دعوت دو۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی فکر میں رہتے تھے۔ ہر وقت ایک فکر رہتی تھی کہ کوئی بندہ جو ہے جہنم میں جانے والا نہ بنے، سب جنت میں جائے۔ تو کوشش کرتے تھے رات دن اسی فکر میں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے گھروں پر جاتے تھے، ملاقاتیں کرتے تھے، ان کو دین کی باتیں سمجھاتے تھے۔ تو ابو جہل کا نام سنے ہم نے؟ ہاں۔ ایک دن کڑاکے کی طوفانی ہوائیں چل رہی تھی۔ کیا چل رہی تھی بولو؟ طوفانی ہوائیں۔ اور رات کا ٹائم تھا، اندھیرا بھیانک تھا۔ ایسی صورت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، ابو جہل کے گھر پر پہنچے اور دستک دی۔ تو اندر سے ابو جہل نے سوچا کہ آج جو بھی آیا ہوگا میں اس کی مدد کروں گا۔ جب دروازہ کھولا تو دیکھا کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہا کیا بات ہے، کیوں آئے؟ کہا اس لیے آیا کہ شاید یہ گھڑی آپ کی ہدایت کی ہو اور آپ کے بات سمجھ میں آ جائے، آپ کلمہ پڑھ لو اور مسلمان ہو جاؤ۔ اس وجہ سے کہ جو اسلام کے دائرے میں آ جائے گا، آخرت کی زندگی اس کی سنور جائے گی۔ جس کا بھی خاتمہ ایمان پر ہو گیا، وہ ہمیشہ کے لیے کیا ہو جائے گا بولو؟ کامیاب ہو جائے گا، اس کو ہمیشہ کی جنت ملے گی۔ اور جب بغیر ایمان کے اس دنیا سے چلا گیا
اللہ نے اس کا ٹھکانہ غلط رکھا ہے. مرنے کے بعد وہ بہت پچھتائے گا. کیا ہوگا بولو؟ بہت پچھتائے گا اور خواہش کرے گا اے اللہ میں دوبارہ دنیا میں جانا چاہتا ہوں، ایک گھڑی کے لیے مجھے دنیا میں بھیج دے تاکہ میں وہاں جا کر تیری عبادت کروں. تو ایسی صورت میں کسی کو مہلت نہیں ملے گی، چانس نہیں ملے گا. ایک بار جو موقع ہاتھ میں ہے دوبارہ آنے والا نہیں. اس لیے دنیا میں آئے ہو نا تو ہم آخرت کی فکر کے ساتھ زندگی گزاریں، آخرت کے ساتھ زندگی گزارے کہ ہمارے سامنے آخرت ہو. کیا ہو بولو؟ آخرت ہو. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو تکلیفیں اور جو پریشانیاں آئی، اس کے بعد جو ہے مکہ میں کیا ہوا آگے انشاءاللہ آپ کو آئندہ ویڈیو میں بتاتے ہیں.